صرف سیاست کی خدمت ہے یا کوئی اور بھی پلیٹ فارم استعمال کریں گے؟ انہوں نے ہمیں جو پچھلے 10-15 سال سے جو کچھ دیا اور جس طرح ٹریٹ کیا، اب اگر ہم ان کو دوبارہ ووٹ دیں گے تو ان کی نہیں اپنی نااہلی سمجھیں گے۔ ایک پلان کے تحت ہر امیدوار جو ہے وہ اپنا پلان دیتا ہے، پبلک کے سامنے رکھتا ہے، اپنا ایجنڈا پبلک کے سامنے رکھتا ہے، تو آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ جی تنگ آ گیا تھا کہ کوئی لیڈر نہیں آ رہا۔ جی یہ جو ہمارے پرانے لیڈر ہیں 70 سال سے ہم پہ سیاست مسلط ہوئے ہیں، جی جی ان کے راستہ روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ جی جی قرضوں کے نیچے انہوں نے دبایا اس کو، پاکستان کے اداروں کو کمزور کیا اور اپنی من مرضیوں کے لیے استعمال کیا۔ ہر امیدوار الیکشن کمپین کے دوران بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، بڑے بڑے وعدے کرتا ہے، عوامی خدمت کی، جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا ہے۔ تو الیکشن کے بعد وہی صورتحال ہوتی ہے، وہ دعوے وعدے درے کے درے رہ جاتے ہیں، نوعیت مختلف ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ تو سر آپ کیا کریں گے؟ میرے دعوے اب میں جتنے بھی کہوں وہ 8 تاریخ کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنولی۔ الیکشن کی گہما گہمی ہے، ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں پرچموں کی بہار ہے، کہیں کینڈیڈیٹ جو ہیں مختلف علاقوں کے وزٹ کر رہے ہیں۔ بعض کینڈیڈیٹ پارٹیاں بدل بدل کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، بعض انہی پارٹیوں کے امیدوار آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کچھ نئے چہرے آ رہے ہیں، لیکن جذبہ ایک لے کے آ رہے ہیں، مشن ایک لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے پبلک کی خدمت کرنی ہے، عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے، عوام کو ترقیاتی پروجیکٹ دینے ہیں، عوام کے مسائل حل کرنے ہیں، ان کی سنوائی کرنی ہے۔ لیکن ہنوز تک پاکستان کی جو ہسٹری ہے، پریویس ہسٹری ہماری اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن جو بھی کینڈیڈیٹ آیا ہے اس نے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، لیکن عوام کی ترقی کوئی بھی نہیں کر سکا، عوام کے حقوق کا تحفظ کوئی بھی نہیں کر سکا، عوام کے اوپر جو آئے روز بڑھتی مہنگائی ہے اس کو بھی کوئی بھی نہیں کنٹرول کر سکا، نہ ہی کوئی ہماری پولیٹیکل پارٹی کر سکی ہے، نہ ہی ہمارا کوئی پالیٹیشین کر سکا ہے۔ اور اس حکمت عملی ان کی مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے ہوتے رہے، لیکن بالکل زیرو ہے۔ ہمارے ساتھ آج ایک نئی شخصیت موجود ہیں، نئے پالیٹیشین ہیں، سیاست کے میدان میں انہوں نے آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان سے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA-16 سردار یاسر کلال صاحب۔ سردار صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ تو جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ کوئی بھی پالیٹیشین جو ہے وہ خدمت کا جذبہ تو لے کر آتا ہے، لیکن جب انتخابات جیت جاتا ہے، کسی بھی پارٹی کا حصہ بن جاتا ہے یا انڈیپینڈنٹ ہی رہتا ہے لیکن پبلک کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو سر، آپ پالیٹکس کا حصہ کیوں بنے اور اسپیشلی اس انتخاب کا حصہ کیوں بنے؟ جی بالکل، میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الیکشن کا حصہ، مجھے الیکشن کی بالکل کوئی شوق نہیں تھی۔ جی جی میں تنگ آ گیا تھا کہ کوئی لیڈر نہیں آ رہا۔ جی یہ جو ہمارے پرانے لیڈر ہیں 70 سال سے ہم پہ سیاست مسلط ہوئے ہیں، جی جی ان کے راستہ روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ صحیح۔ اور سارے یہ کہہ رہے تھے، جی اسپیشلی مرزا صاحب کا، کہ یہ ووٹ مانگیں یا نہ مانگے، اگلا الیکشن بھی یہ ون کریں گے۔ صحیح۔ تو میں نے کہا جی اگر میری زندگی رہی، جی جی اگر الیکشن میں نے حصہ لیا جی جی تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ صحیح۔ اس دفعہ لوگوں کو بتائیں گے جی جی کہ مرزا صاحب آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے بھی آئیں گے، جی آپ کو عزت بھی دیں گے۔ جی جی وہ پرانا جو ان کا ذہن تھا وہ ضرور چینج ہوگا۔ صحیح۔ تو اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہوں۔ جی جی اور میں نے دیکھا کافی عرصے سے، 15-20 سال سے صحیح۔ ہمارے جو بزرگ سیاستدان تھے، جس میں سردار یعقوب صاحب تھے، سردار عبدالرحمان صاحب تھے، جی جی وہ فوت ہو گئے۔ صحیح۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا خلا تھا۔ صحیح۔ تو کافی لوگوں نے مجھے مشورہ دیا، تقریباً 1 سال سے باتیں چل رہی تھی کہ یار آپ آئیں، صحیح۔ آپ یہ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ میں نے مشکل فیصلہ ضرور لیا ہے، جی جی لیکن یہ مشکل نہیں ہے، آپ میں نے اس کو آسان کر لیا ہے، صحیح۔ آسان بھی کریں گے۔ اور جو حلقے کے جو آپ نے مسائل کی بات کی ہے جی جی وہ سب کے سامنے ہیں۔ جی جی اب اس پہ بار بار بات کرنا، ایک بات کو بار بار دہرانا، صحیح۔ یہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھیں کہ سب سے جو مین بات ہے، جی جی ہمارے حلقے میں جی جی کوئی پروجیکٹ آیا بڑا، کوئی میگا پروجیکٹ آیا؟ صحیح۔ ہمارے جو دیہات ہیں، کافی 20-20 گاؤں میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، صحیح۔ کوئی سکول نہیں ہے۔ صحیح۔ جو سکول تھے وہ تقریباً بند ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ جس تعلیم کا دیکھیں نا، قومیں بنتی تعلیم کی بنیاد پہ۔ صحیح۔ تعلیم تو ہمارے حکمران ختم کر رہے ہیں، صحیح۔ اور پاکستان کو جس طرح انہوں نے ڈی ٹریک کیا ہے، جی جی
قرضوں کے نیچے انہوں نے دبایا اس کو، پاکستان کے اداروں کو کمزور کیا اور اپنی من مرضیوں کے لیے استعمال کیا، میں اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں۔ پاکستان کی دھرتی ہماری ماں ہے، یہ زرخیز مٹی ہماری ماں ہے، اس کو انشاءاللہ زرخیز بنائیں گے۔ ہر امیدوار الیکشن کمپین کے دوران بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، بڑے بڑے وعدے کرتا ہے، عوامی خدمت کی، جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا ہے، تو الیکشن کے بعد وہی صورتحال ہوتی ہے، وہ دعوے وعدے درے کے درے رہ جاتے ہیں، نوعیت مختلف ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ تو سر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، الیکشن تو 8 تاریخ کو ہو رہا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے جی۔ میرے دعوے اب میں جتنے بھی کہوں وہ 8 تاریخ کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ صحیح۔ الیکشن کا جو بھی رزلٹ آئے، صحیح، میرے خلاف آئے یا میرے حق میں آئے، اگر میرے حق میں آ جاتا ہے تو پھر تو یہ اس کا پیغام کو میرے خیال میں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر میرے خلاف آتا ہے، جی اس کے بعد 8 تاریخ کے بعد آپ کو پتہ چلے گا صحیح، کہ عوام کا نمائندگی ہم کیسے کرتے ہیں، صحیح، کس طرح کرتے ہیں، عوام کے پاس کس طرح جاتے ہیں، ان کو رسپیکٹ کس طرح دیتے ہیں۔ صحیح، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کافی لوگ مجھے اس وجہ سے ناراض ہیں، جو پی ٹی آئی کے اسپیشلی صحیح۔ اور نون لیگ کے، دونوں پارٹیز کے، اچھا، کہ ہم اوپن تو نہیں ہو سکتے لیکن ووٹ ہم ساری آپ کو کاسٹ کروائیں گے، صحیح، کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی اور اپنا نون لیگ کے امیدوار ہیں، جی جی، انہوں نے ہمیں جو پچھلے 10-15 سال سے جو کچھ دیا اور جس طرح ٹریٹ کیا، صحیح، اب اگر ہم ان کو دوبارہ ووٹ دیں گے صحیح، تو ان کی نہیں اپنی نااہلی سمجھیں گے۔ صحیح۔ ایک پلان کے تحت ہر امیدوار جو ہے وہ اپنا پلان دیتا ہے، پبلک کے سامنے رکھتا ہے، اپنا ایجنڈا پبلک کے سامنے رکھتا ہے، تو آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ جی میرا یہی ایجنڈا ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں کسی بیوروکریٹ، کسی منسٹر کا بیٹا نہیں ہوں، صحیح، اور ٹائی والی اور ڈرائنگ روم والی سیاست بھی میں نہیں کروں گا، صحیح، اور نہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح، اگر میں ان کے خلاف باتیں کر رہا ہوں، جی جی، اگر وہی ایجنڈا آگے میں جاؤں جس طرح وہ کر رہے ہیں، جی، تو میرے خیال میں میرے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح، میں ایک نیا ایجنڈا لے کے آؤں گا، نئی سوچ لے کے آؤں گا۔ وہ سوچ کیا ہے؟ وہ سوچ یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے اسپیشلی یوتھ ہے، نوجوان، جی جی، ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ان کا کرکٹ بال کریں گے اپنے علاقے میں، صحیح، اور ان کی نوکریوں کے لیے انشاءاللہ میں سر توڑ کوششیں کروں گا۔ صحیح، ایبٹ کے اندر، ہزارے کے اندر آپ نے دیکھا کہ اٹک پار لوگ سارے تعینات ہیں۔ صحیح، اگر ہمارے خلاف الیکشن میں فیصلہ آتا ہے جی تو ہم بہترین اپوزیشن کر کے جی، اپنے لوگوں کو حق دلوائیں گے، جو بھی ہمارا آگے نیکسٹ کوئی ہمیں نہیں ہوا۔ صحیح، اگر میں ہوتا ہوں تو پھر تو انشاءاللہ میں کروں گا، صحیح، اگر میں نہ ہوا تو میں یہ ان سب کو جوڑ کے ایک 1 پیج بنائیں گے۔ 1 پیج بنانے کے بعد جی جی، ساری ہماری یوسی سطح پہ ڈسکشن ہوگی، اچھا، جو مسائل ہوں گے۔ اچھا، مجھے اللہ کا شکر، الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، صحیح، میں اپنی سطح پہ جو مسائل ہوں گے، جو تھانے کے مسائل ہوں گے نا، بس دیکھیں بعض اوقات لوگ ایک ایس ایچ او صاحب کو ملنے کے لیے ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہیں، صحیح، ایک آئی او کے پاس جانے کے لیے وہ ان کے اندر ہیزیٹیشن ہوتی ہے، صحیح، وہ ہیزیٹیشن ختم کریں گے۔ صحیح، تھانوں کے اور کچہری کے مسائل ان کے انشاءاللہ ختم ہو چکے ہیں، صحیح، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ کرکٹ کے میدان پہ نوجوانوں کو کرکٹ کے میدان آباد کریں گے، تھانے کے ہوں گے، اچھا جی، نوکریوں کے، اور ہاسپٹل صحت کا نظام جو ہے صحت کا نظام آگے، وہ بار بار جا کے ہم پروگرام کریں گے، صحیح، عوام کو بتائیں گے کہ صحت کا جو حال کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، صحیح، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ لوگوں کے اندر اویئرنیس ہم پیدا کریں گے۔ صحیح، اس کے علاوہ جو مہنگائی بڑھتی آ رہی ہے، اس کے حوالے سے اس کے خلاف انشاءاللہ ہم جہاد کریں گے، صحیح، اس کو ریکارڈ کریں گے، صحیح، اور پورے ہمارے دیکھیں نا سیاحت کے حوالے سے ہمارے گلیات، لوور گلیات میں لوگ آتے ہیں، سیر و سیاحت وہاں پہ کے حوالے سے بھی، وہاں اس کے علاوہ اس کے حوالے سے بھی ہم ایک اپنی سطح پہ کمیونٹی سینٹر، اگر میں جیت گیا کمیونٹی سینٹر بنائیں گے ہر یوسی میں، جی جی، وہاں پہ لوگ آ کے ملیں گے، ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں گے، اور جتنے بھی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آئے روز میں پچھلے دنوں تتیال گیا، جی، ایک فوتگی تھی وہاں جنازے پہ، اچھا، تو ہم جا ہی رہے تھے، پیچھے کیری ڈبہ آ رہا تھا تو وہ گر کے وہاں پہ 2 بندوں کی ڈیتھ ہو گئی اور لیڈیز تھی زخمی ہوئی، تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ دیکھیں روڈ نہ ہونے کے برابر ہیں، اتنے تانگ روڈ ہیں کہ دوسری گاڑی کراس نہیں کر سکتی، اور ہمارے علاقے میں جو گاڑیاں چلتی ہیں اسپیشلی جو زیادہ ڈرائیور ہیں وہ کیری ڈبے ہیں، تو ان کو تو گرتے ہوئے ذرا ٹائم نہیں لگتا۔ صحیح، روڈز کو بحال کریں گے، صحیح، جو ہلکا پورا نسول ہے اس کا انفراسٹرکچر سارا صحیح، انشاءاللہ اس کو نئے طریقے سے ڈیولپ کریں گے اور تعمیر کریں گے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، چلیں اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ سیاست کے علاوہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ میں پبلک کی اس طرح خدمت کروں گا، اس طرح خدمت کروں گا، تو یہ پالیٹکس
میں رہ کے ہی ہو سکتی ہے یا اور بھی دیگر بہت سارے پلیٹ فارم آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, تو صرف سیاست کی خدمت ہے یا کوئی اور بھی پلیٹ فارم استعمال کریں گے؟ اصل میں دیکھیں ہمارے جو پچھلے کافی دہائیوں سے ہمارے جو علماء اکرام ہیں, جی جی علماء دین کے وارث ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے جی کہ سیاست جمہوریت کفر ہے. آپ نے سنا ہے نا کبھی؟ جی 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 بالکل. لیکن اب ساری پارٹیز جتنی بھی ہماری اسلامک پارٹیز ہیں وہ ساری الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. صحیح ان کو اب خیال آیا کہ خدمت تو پارلیمنٹ کے تھرو ہو سکتی ہے اچھی طریقے سے. صحیح. میں اپنی مدد آپ خدمت کر رہا تھا پچھلے دنوں, اور شاید آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا, جی جی چرسدہ اور نوشہرہ اور سوات کے علاقے میں جو سیلاب آیا تھا, جی جی. اس میں الحمدللہ میں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اچھا ہزارے کے لوگوں کو, کافی لوگوں کو پتہ ہے. اچھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو صدقہ ہے, صدقے کی میں بات کروں, جی جی وہ سب سے پہلے آپ کے ماں باپ, آپ کے بیوی بچوں, پھر آپ کے اڑوس پڑوس. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ القا N16 جی جی یہ سارا میرا ذاتی ہے. جی. اس میں جتنی برادریاں ہیں میری, وہ شان ہے, میری عزت ہیں. جی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پلیٹ فارم پہ, سیاست کے پلیٹ فارم پہ ہم ایک اچھا تاثر دے کے اس کو آگے لے کے چلیں گے, اپنے گھر کو مضبوط کریں گے, تو اس میں اللہ بھی خوش ہوگا, عوام بھی خوش ہوگی, اور انشاءاللہ آپ کو 8 تاریخ کے بعد نظر آئے گا. صحیح. چلیں جی, اچھا ہے, آپ کی بات بھی اچھی ہے کہ ویلڈ ہے کہ سیاست کے میدان میں رہ کر اگر ممبر صوبائی اسمبلی بننا چاہے, قومی اسمبلی بننا چاہے, تو زیادہ اچھے طریقے سے خدمت ہو سکتی ہے. آگے بڑھنا چاہوں گا. اچھا جی, ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جو بھی پالیٹیشین ہے انڈیپینڈنٹ آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کر لیتا ہے, جس طرح تحریک انصاف ہو گئی, مسلم لیگ نون ہو گئی, یا دیگر جو ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ جوائن کر لیتا ہے. تو آپ کا کیا ارادہ ہے جی؟ دیکھیں, اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں جی. کہ میں ایک آیا ہوں تو ابھی تک ایک ہی ہوں. صحیح ہے. کمپین آپ کو نظر آ رہی ہے, لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہے. صحیح ہے. پارٹی کے پاس ورکرز ہوتے ہیں, جی ان کا آلریڈی ورک ہوا ہوتا ہے. جی جی وہ بڑے بڑے مائنڈ خریدتے ہیں, بڑے بڑے ٹھیکیداروں کو خریدتے ہیں. جی جی. ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم خریدیں گے کسی کو نہیں. صحیح. میں جہاں بھی جاتا ہوں, اب دیکھیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں, ہنستا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. جہاں پہ میری میٹنگ ہوتی ہے پیچھے یہ قرآن لے کے جاتے ہیں. قرآن اس کام کے لیے آیا کہ لوگوں کو آپ خریدو, ان کی گود میں رکھ دو بغیر کی پوچھے. اور کیوں رکھیں, وجہ آپ کیوں رکھ, یہ سارے جو ہمارے مخالف ہیں ہمارے بینر بھی اتار رہے ہیں. اچھا. جی جی, آپ اگر اس قابل نہیں ہیں تو کیوں نہیں عوام, اس ہلکے کی عوام کی جان چھوڑتے. آپ کو لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں, کیوں لوگوں کو آپ قرآن سے بلیک میل کر کے ان کو اپنے پیج پہ لا رہے ہیں. آپ اپنی کارکردگی کرتے, آپ لوگوں کے اندر رہتے, لوگوں کو رسپیکٹ دیتے, آج آپ کو ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کم از کم مجھے الیکشن کی ضرورت نہ ہوتی. تو دوسرا آپ نے سوال کیا کہ الیکشن کی کیوں ضرورت پڑی آپ. نہیں, میں یہ وہ تو ہو گیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کس پارٹی کو جوائن کریں گے. کس پارٹی کو جوائن کریں گے, یہ بھی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, کافی لوگ یہ پوچھتے ہیں. جی جی. دیکھیں, اگر الیکشن ہم ون کر جاتے ہیں, جی جی. اس کے بعد ہم گرینڈ ایک جگہ رکھیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, کام اس کو اولیاں یا اقتبات رکھ لیں گے. صحیح. اس میں جتنی برادریوں کے لوگ ہیں جی جی اور جتنے حلقے کی عوام ہے, جی جی. اس میں سرکردہ لوگ جو بھی ہوں گے ان کا بلائیں گے, 500,000 بندے جو اپروول دیں گے, جو وہ فیصلہ کریں گے میں اس کی تائید کروں گا. صحیح. اچھا سر, آپ کا جو مزاج ہے وہ کس پارٹی کے حوالے سے نرم ہے؟ دیکھیں, ابھی فی الحال تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی. صحیح. ابھی دیکھیں, نون لیگ, پہلے تو میں نون لیگ کا ووٹر سپورٹر تھا. صحیح. لیکن ان کی پالیسیوں سے, جس طرح انہوں نے مجھے, اس حلقے کی میں بات کر رہا ہوں, میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں, جس طرح پورے ملک کو انہوں نے ہائی جیک کر کے اداروں کو کمزور کیا, میں تو ان کے مخالف ہوں فی الحال. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی آپ دیکھیں کہ ساری پارٹیز کو دیکھیں کہ انہوں نے ووٹوں کی تقسیم کہاں پہ کی. صحیح. وہی لوگ لے کے آ رہے ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں, وہی لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس 15, 20, 40 سال سیاست رہی ہے, وہی لوگ آ رہے ہیں جو پارٹیوں کے بگوڑے ہوئے ہیں, وہی لوگ آج آ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کا حصہ بنے اور کچھ ڈیلیور نہ کر سکے ملک کے لیے, نہ عوام کے لیے. تو اس حوالے سے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ سارے ہی ایک پیج پہ ہیں. یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے, ہمارے وقار کا مسئلہ ہے, ہماری عزت کا مسئلہ ہے. اس ملک کو خدارہ اگر اس دفعہ ہم نے نہ بچایا تو پوری دنیا میں ہم کیا پیغام دیں گے کہ چھوٹا سا ایک ملک ملا تھا اور ساری ملک کی عوام مل کے بھی بجائے اس کو بچانے کے اس کو کمزور کرنے پہ لگی رہی ہے. تو اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو میں انشاءاللہ پارلیمنٹ میں ہزارے کی نمائندگی کروں گا, اور نمائندگی کا آپ کو مزہ آئے گا. اچھا سر, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ کسی بھی مذہبی جماعت کا آپ حصہ بن سکتے ہیں, ایسا درست ہے؟
دیکھیں ایسا بھی ممکن نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو میری حلقے کی عوام فیصلہ کرے گی میں اس کی تائید کروں گا. صحیح, چلیے بہت اچھی بات ہے جی. اچھا سر, لاسٹ میں ہم ان ٹائم نیوز ٹی وی کے جو ویورز, جو ہمارے دیکھنے والے, جو آپ کے چاہنے والے, آپ کے ووٹر سپورٹر آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں, ان کے لیے یہی میرا پیغام ہے کہ خدا را بھائیوں, بزرگوں, بہنوں, میں سب کچھ چھوڑ کے آپ کے لیے آیا ہوں. مجھے کوئی سی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور میں نے بڑا سلیکٹڈ ایک شیٹ کے اوپر ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں. میں نے کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے چار حلقوں پہ نہیں کیے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا, اس کو کہوں گا کہ جی میں تمہاری سپورٹ کرتا ہوں. میں نے ایک آواز بلند کی, N16 کی. آپ کو میں پیغام دیتا ہوں کہ اس دفعہ ان لوگوں کے جو جھوٹے وعدے ہیں, لارے لپے ہیں, یہ جو جھوٹا منشور پیش کرتے ہیں, اس کو رد کریں. آپ مجھ پہ اعتماد کریں. میں آپ کے اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. میں آپ کے وقار کو بلند کروں گا, اور میں آپ کے وقار کو پوری پاکستان میں آپ کا نمائندگی کروں گا, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہزارے کے لوگ ہیں. اب دیکھیں, کراچی میں ایک ہزارہ کالونی بنی ہوئی ہے, وہاں پہ ان کی بڑی ورث ہے, اس میں ساری برادریاں ہیں. پنڈی میں ہزارہ کالونی بنی ہوئی ہے, ہزارے کے اندر ہزارہ نہیں ہے. ہزارے کے اندر ہزارے کو شرمال کیا ہوا, ہائی جیک کیا ہوا ہے. تو یہ میں اسپیشلی نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. میں بھی نوجوان ہوں, آپ ان کو ریجیکٹ کریں, یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. ساری پارٹیز کے لوگ یہ 2 مہینے کے لیے کھمبوں کے ٹال لگائیں گے, 2 مہینے کے لیے یہ آپ کو لالی پاپ دیں گے. ان کو بڑے طریقے آتے ہیں بات کرنے کی, اندر سے اور ہوتے ہیں, باہر سے اور ہوتے ہیں. جو ہی آپ کو ہینڈل کر کے دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں تو ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم سردار یاسر گیا تھا نا جی, اس بندے کو تو ہم نے قرآن دیا. میں کسی کو قرآن نہیں دوں گا. میں کسی کو کسی کی ذات کے اوپر, کسی جو جنبہ ہے اس کے اوپر کوئی داغ نہیں لگنے دوں گا کہ اس نے میرے ساتھ قرآن کا معاہدہ کیا تھا کہ ان کی بھی عزت خراب ہو, میری بھی عزت خراب ہو. آپ پہ ٹائم بہت کم ہے, یہ ٹائم اگر چلا گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا. اس دفعہ اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا تو پھر 50 سال کے لیے تیار ہو جائیں مہنگائی کے لیے. پھر آپ روتے رہیں, پھر کل آپ پچھتائیں گے کہ وہ بندہ ٹھیک باتیں کر رہا تھا. تو اس دفعہ آپ اپنی ووٹ ضائع نہ کریں. آپ کی ووٹ میں کتنی طاقت ہے شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایک ووٹ کی بھی بڑی طاقت ہے. تو لوگ مجھ پہ اعتماد کر رہے ہیں, میری فضا بنا رہے ہیں, میں ان کا بڑا مشکور ہوں. جو مجھے گلے لگا رہے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں. جو مجھے گلے نہیں لگاتے, مجھ پہ ہنستے ہیں, میں ان کا زیادہ مشکور ہوں. بہت شکریہ سر. ویورز, آج کا پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ ہمیں فیڈ بیک اس حوالے سے ضرور دیجیے گا. سردار یاسر صاحب کا یہ منشور ہے جی کہ آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے, صحت کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے, کھیلوں کے میدان آباد کریں گے, ہزارے کے وقار کو بلند کریں گے. ہماری جو قومی اسمبلی اگر یہ جی جاتی ہیں وہاں پر ہزارہ ڈویژن کا ایک نام ہوگا, ایک مقام ہوگا. ہزارے کے تمام پولیٹیشین کو ایک پیج پہ لانے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے. تو بڑی اچھی باتیں ان سے ہوئی ہیں, اور بڑے اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ میدان میں اترے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے, ہماری تو دعائیں ہیں. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کے پروگرام کے مہمان جو سردار یاسر صاحب, اور آج کے میزبانی کے کردار سجاد تونلی صاحب کے ساتھ حمزہ امین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.